جو ایک ہی شخص پر نازل ہوا یعنی کہ پیغمبر اسلام پر ایک ہی شخص پر۔ یہودیوں نے جتنے سوال اٹھائے ہیں اتنے کسی نے بھی نہیں اٹھائے۔ اور عبرانی میں یہ عام ان کا بیان تھا کہ وہ بولا کرتے تھے میں 3 یوم اللہ کے لیے، تینوں باتیں کفر ہے۔ میں بچ گیا اس مشتی سے۔ متی رسول جو ان کے شاگرد ہیں، جو بڑے کلوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ مرکز 9 میں لکھا وہ قتل ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ مرکز 10 میں لکھا وہ قتل کریں گے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ تو شام ہوئی تو جمعے والے دن کی بات کریں، جب شام ہوئی تو یوسف لے گیا دفنانے، بھائی وہ جمعے والا دن آپ گنو ہی نا۔ مسیح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ موت کا پیالہ اگر مجھ سے ٹل سکتا ہے تو اسے ٹال دے۔ تو زبور 22 میں جیسا کہ لکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی لما شبقتنی کہ آئے میرے خدا تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر فرائیڈے کو مصروف ہو کر اتوار کی صبح کو اگر زندہ ہوا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں پوری نہیں بنتی۔ ایسٹر کی بات کی تھی، تو پھر فرائیڈے کو مصلوب ہو کر اتوار کی صبح کو اگر زندہ ہوا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں پوری نہیں بنتی۔ اس لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ جناب مسیح کی یہ پیشن گوئی جو ہے، جو ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، یہ آج تک پوری نہیں ہوئی، اور نہ ہی جناب مسیح کی جانب جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ روح القدس نے الہام کرنے میں بھی غلطی نہیں کی ہے، لیکن آنے والے وقت میں کسی نے عبارت میں زور پیدا کرنے کے لیے جناب مسیح کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایمان اکارت ہوتا ہے اسے، کیونکہ کوئی جو گستاخ بن کر کسی وجہ سے نبوت کی غلط بات پیش کرے گا، تو استثنا 18 باب 18 آیت اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ تو پہچان یہ ہے اس نبی کی کہ اگر وہ خدا کی طرف سے ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں یہ تورات کے، کہ پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کا نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ اس سے خوف نہ کرنا، اور اوپر آیت پیچھے پڑھیں تو لکھا ہے کہ ایسا نبی قتل کیا جائے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر 3 دن اور 3 رات پورے نہیں ہو رہے تو اگر یہ کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو تورات کے مطابق وہ واجب القتل ہے۔ میں وہ لڑائی جھگڑے والی یہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پہلے ہی مسلمانوں پہ بھی یہ الزام ہے کہ جی وہ بات پہ لڑ پڑتے ہیں، تو ہم یہ لڑنے کی بات تک نہیں کہہ رہے۔ تورات کے مطابق برکہ وہ اگر کوئی نبی جھوٹا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ بائبل میں اتنا واضح 3 دن 3 راتوں پہ اختلاف موجود ہے، تضاد موجود ہے، کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے مسیح بھائیوں سے کہ یار اس دفعہ کی کوشش چھوڑ دیں۔ آج کی جو بات چیت ہے وہ تو متی 12 باب اس کی 39 سے 40 پر ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی علماء اور مسیحی حلقوں میں ہر اس شخص کو ویلکم کرتے ہیں جو وہ بائبل پر تنقید کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بشپ پادری کو بائبل کے پر کی گئی تنقید کے لیے احتجاج کرتے نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے کبھی مسیحی حلقوں کو کسی کتاب پر بین لگاتے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ مسیحیوں کو کبھی بین ڈالتے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے پر یہ تنقید کی گئی ہے۔ گو کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ان کا مذہب خطرے میں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مسیحیت کبھی خطرے میں تھی، نہ مسیحیت کبھی خطرے میں رہے گی، اور نہ مسیحیت کبھی خطرے میں ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب بائبل ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بائبل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں جو کتاب موجود ہے وہ بائبل ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مفت بانٹی جانے والی کتاب کا نام بھی بائبل ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام بھی بائبل ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ تنقید کی جانے والی کتاب کا نام بھی بائبل ہی ہے۔ اور ہم بائبل پر تنقید کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ماتھے پر کبھی وہ بل نہیں دیکھیں گے، ہمارے ہاتھوں میں کبھی وہ ڈنڈے نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے بائبل کے خلاف بات کرتی ہے۔ ہم منہ کا جواب منہ سے اور قلم کا جواب قلم سے دینا پسند کرتے ہیں، اور یہی ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں، جو کہ ہماری بہت کم پوری ہوتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو
اس سوال کا جو آج میرے بھائی بشارت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی موقع نہیں بچتا کہ ہمیں بائبل چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں مسیحیت کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور انہوں نے ہمیں کافی مشورے جات دیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ بعض نام نہاد لبرل مسیحی علماء کو اور ایتھیس جو خدا کے انکاری لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ 1891 میں یہ اعتراض مولانا غلام احمد قادیانی نے، جو کہ ایک نئے فرقے کے آغاز کرنے کا باعث بنے جسے مرزائیت یا احمدیت کہتے ہیں، انہوں نے اس سوال کو اٹھایا تھا۔ وہ بھی کافی عرصہ تک اس بات پر متفق رہے کہ مسیح کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ایسا پینترا بدلا کہ انہوں نے کہا نہیں، صلیب پر تو انہیں چڑھایا گیا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور مرے نہیں تھے۔ اور اسی طرح ہمارے مسلم علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا نے انہیں موت دے کر، بعض علماء کہتے ہیں کہ موت دے کر اٹھا لیا تھا، انہیں راستے میں موت دے دی تھی۔ اس طرح کے نظریات، ان کی شکل بدل دی تھی، تو انہوں نے بھی کچھ سال تو یہ مانا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں وہ پہنچے تو تھے، لیکن یہ ان کی بات ہے۔ اس کے بعد احمد دیدات جو کٹر سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مرزائیت کے نظریات کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی ساری زندگی گزر گئی، اور اسلامک پروپوگیشن سینٹر دربن افریقہ سے انہیں 1976 میں اپنی ایک کتاب واٹ واز دا سائن آف جونا شائع کی، اور یہ اس میں انہوں نے اس سوال کو پھر سے اچھالا جسے ایک قادیانی نے اٹھایا تھا۔ اور پھر جناب محترم ذاکر نائک صاحب جو کہ مسلم اپالوجسٹ ہیں، وہ اس کا پرچار کرنے میں اپنا وقت جو صرف کر رہے ہیں، لیکن ان سب نے اس سوال کو اٹھایا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جنہیں یہ سوال کو اٹھانا چاہیے تھا انہوں نے کبھی اس سوال کو نہیں اٹھایا، اور وہ تھے یہودی جو عیسیٰ مسیح کے، یسوع مسیح کے مخالف تھے۔ انہوں نے ہر بات میں ان کی مخالفت کی۔ اسلام نے کہا ہاں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ہاں ان کی ماں مقدسہ مریم تھی، وہ صدیقہ تھیں، لیکن انہوں نے اس پر بھی تہمتیں لگائیں، انہوں نے بے شمار اعتراضات کیے، لیکن یہ اعتراض انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کو سمجھتے تھے، وہ اپنے ٹائم سسٹم کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج کے نام نہاد جو عالم ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات غلط ہے۔ ہزاروں باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور کبھی بھی نہیں آئیں گی، اور خاص طور پر 61 اسلامی ممالک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک سائنسدان آج تک پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہ دوسری باتیں انہیں کیا سمجھ آئیں گی؟ انہیں سائنس کی نہیں سمجھ آئیں گی آج تک۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آج تک جتنے مسیحی، جتنے سائنسدان دنیا میں موجود ہیں، جتنی ایجادات کی ہیں وہ مسیحیوں اور یہودیوں نے کی ہیں، ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں سائنسدان اور ماہر بناؤں گا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں جو میرے بھائی بشارت نے آج اٹھائی ہے، تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودی نظام وقت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اپنے موجودہ نظام وقت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر آج کے دور میں جو ہمارا وقت کو سمجھنے کا خاص اور عمومی رویہ ہے اسے سمجھنا ہوگا، اور پھر بائبل میں وقت کو کیسے ناپا جاتا تھا اور بائبل میں دنوں کو کیسے گنا جاتا تھا اسے سمجھنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بھائی کچھ پادری بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے بائبل کو اخبار کی طرح ہی پڑھا ہے کہ سرخی پڑھی اور پھر سرخی پڑھی، انہوں نے مکمل بائبل اس دوران بھی نہیں پڑھی، خالصتاً وہ کام بھی نہ کر سکے جس کے لیے انہوں نے کچھ وقت گزارا۔ اور پھر انجیل اربع میں یسوع کے قبر میں رہنے کے عرصہ کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر موسیٰ کے دور میں عبرانی طرز تحریر میں وقت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے ہمیں بے شمار اعتراضات ابھی بتا دیے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ 3 دن رات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ان باتوں کو اپنے وقت کے ساتھ سمجھتے ہوئے گڈ مڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ لفظ آیا ہے کتاب مقدس، کتاب مقدس۔ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف کتاب مقدس کا سہارا لیں،
ارد گرد کے ٹائم سسٹمز کا، اپنے ٹائم سسٹم کا، رومن ٹائم سسٹم کا سہارا نہیں لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی نظام وقت اور آپ کا موجودہ نظام وقت فرق ہے۔ یہودیوں کے ہاں جو دن ہے، جو تاریخ جو بدلتی ہے وہ شام 6 بجے بدل جاتی ہے، لیکن آپ کی تاریخ جو ہے وہ رات 12 بجے بدلتی ہے۔ اور اسی طرح بائبل کے دور میں جو وقت کو ناپنے کا طریقہ تھا وہ پہروں کا نظام تھا، پہروں میں دنوں کو ناپا جاتا تھا، پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر۔ پرانے عہد نامے میں تیسرے پہر تک کی بات ہے، لیکن جب یسوع مسیح کا دور آیا تو چوتھے پہر تک کی بھی بات کی، وقت کو چار گھنٹوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر اسی طرح سے لوگ وقت کو مزید بہتر طور پر سمجھتے گئے، اور آج وقت یہ ہے کہ آپ وقت کو منٹوں سیکنڈز میں بھی سمجھتے ہیں۔ اور آپ کا آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا وقت کو سمجھنے کا معیار جو ہے وہ دوہرا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک دن کیا ہوتا ہے تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ایک دن 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کوئی مجھے بتائے گا نہیں جی روشنی والا حصہ جو ہے وہ دن ہوتا ہے، اور کوئی مجھے بتائے گا نہیں جی دن رات جو ہے وہ ایک دن ہوتا ہے، اور کوئی مجھے بتائے گا نہیں جی 4 پہر جب ہو جائیں تو پھر ایک دن ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا آج بھی وقت کو سمجھنے کا جو رویہ ہے وہ فرق ہے، ڈبل ہے۔ اگر بھائی میتھیو نے کہا کہ یہ 3 روزہ ڈبیٹس ہوں گی تو آپ تو بیوقوف بن کر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ 3 روزہ ڈبیٹس نہیں ہیں۔ کیونکہ اس میں تو آپ نے صرف 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک استعمال کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 روزہ ہیں۔ 3 روزہ تو نہیں ہے، اس میں تو آپ نے صرف 15 گھنٹے استعمال کیے ہیں۔ تو اسی طرح 2 روزہ سیمینار کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیوقوف بن جائیں اور ہم سے یہ پوچھنے لگیں کہ جی یہ 24 گھنٹے ہی سیمینار چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے کہ ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ خصوصی رویہ یہ ہے کہ اس میں ہم ٹائم پوچھتے ہیں کہ جی آپ سے ٹائم اس کا کتنا ہوگا، اور یہ جس وقت کی بات کی گئی ہے اس وقت عمومی رویے سے باتوں کو سمجھا جاتا تھا اور پہروں میں باتوں کو سمجھا جاتا تھا۔ 17 دسمبر اگر میں کہوں جی 17 دسمبر میری شادی کا دن ہے، حالانکہ میرے نکاح کو 2 گھنٹے بھی نہیں صرف ہوئے تھے، اور میں نے پورا 17 دسمبر اپنے نام پہ لگایا ہوا ہے 17 دسمبر۔ اور اسی طرح ہم جب وقت کو سمجھتے ہیں تو ہمارے 2 رویے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہڑتال ہوگی، آج ہڑتال ہوگی، لیکن پورا روز ہڑتال نہیں ہوتی، تھوڑا سا حصہ بھی جو وقت کا ہے اگر ہڑتال کے لیے استعمال ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ لہٰذا آتے ہیں ہم اس بات کی طرف، جس بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر معاملہ کیا ہے کہ بائبل میں جو ہے وہ مختلف طرح سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، مختلف طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کا عرصے کو مختلف طرح سے کیوں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان کے ٹائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں یہودی دن گنا کیسے کرتے تھے، وہ کیسے دن گنتے تھے، اور خدا کا شکر ہو کہ ہمیں اس کے لیے بہت اچھا اعمال کی کتاب 10 باب میں ایک حوالہ ملتا ہے جس میں کرنیلیس جو تھا اس نے دن گنے ہیں۔ اسی سے ہمیں یہودیوں کو دن گننے کا طریقہ کار جو ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہودی دن کیسے گنا کرتے تھے۔ تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال 10 باب اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالوی کہلاتی ہے، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ اور لکھا ہے کرنیلیس نے ایک رویا دیکھی اور اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا ان کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے۔ تیسرے پہر شام 3 بجے اس نے یہ رویا دیکھی، اور پھر فرشتے نے کرنیلیس سے کہا تو خدا ان کی نظر میں مقبول ٹھہرا، لہٰذا اب یافا شہر سے شمعون جو پطرس ہے اسے بلوا لے۔ اور جب وہ دونوں کرنیلیس نے اپنے دونوں نوکروں کو یافا شہر اس گھر سے بھیج دیا تو خود اپنی رویا والے دن سے دنوں کو گننا شروع کر دیا۔ اعمال 10 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور پطرس کو خدا نے دکھایا کہ وہ غیر اقوام کو حقیر نہ جانے اور اس طرح کی ساری بات، اور اس نے اس دن کو دوسرا دن گن لیا۔ حالانکہ شام 3 بجے اس نے رویا دیکھی ہے اور سارا دن گزر چکا تھا اور
6 बजे वैसे दिन बदलने वाला था, सिर्फ 3 घंटे इस्तेमाल हुए और उसने उसको एक दिन गिन लिया। और यहूदी इसी तरह किया करते थे। और फिर अमाल 10 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और दूसरे दिन यानी तीसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में और बाज उनके भाइयों के साथ, यानी उसने तीसरा दिन गिन लिया। और फिर अमाल 24 बाब में वो दूसरे रोज़ यानी कि चौथे रोज़ कैसरिया में दाखिल हुए। अब करनेलियस ने जब पतरस उसके पास पहुंच गया तो उसको दिन गिन कर बताए, और वो अमाल 10 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, करनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैंने घर में तीसरे पहर दुआ कर रहा था, तो ये वाक़या पेश आया कि मैं तुझे बुलाऊं। हालांकि अगर आज का कोई बहुत समझदार आलम, भाई बिशारत जैसा समझदार आलम इसको गिनेगा तो वो कहेगा जी नहीं, ये तो 3 दिन हुए हैं। जबकि एक यहूदी जब उसे गिन रहा है तो वो कह रहा है कि आज चौथा दिन हुआ है, और ये अभी सुबह 10-11 बजे का टाइम है कि वो उनके पास पहुंच गए हैं, और वो उसको भी बीच में गिन रहा है। यहूदी दिनों को इसी तरह गिना करते थे। और अगर मैं आपको एक और पुराने अहदनामे की यहूदियों के दिन गिनने की या 3 दिन को और दिनों को वो किस तरह से लिया करते थे मिसाल पेश करूं, तो वो मलका आस्तर की मैं पेश करूंगा, आस्तर की किताब में से। आस्तर 4 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात कुछ ना खाओ पियो, मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, ऐसे ही हम बादशाह के हुजूर जाएंगी। क्योंकि यहूदी कौम पर एक बहुत बुरा वक्त आ गया था, इन्होंने रोज़ा रखा। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट का पॉइंट वो ये है कि आगे आस्तर 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह के सामने खड़ी हो गई। तीसरे दिन वो पहुंच गई वहां, और उसने तो कहा था 3 दिन रात। यकीनन यहूदी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि कहें कि दिन नहीं पूरे हुए, क्योंकि वो अपने अमूमी बात करने के रवैये को और बात करने के अंदाज को बखूबी समझते थे। लेकिन हो सकता है आज का आलम जो रोमन टाइम सिस्टम का आदी है, इसको दिन गिनना शुरू कर दे और सोचे कि शायद 3 दिन और 3 रात का मतलब होता है 24 जमा 24 जमा 72, वो ऐसे दिन गिनना शुरू कर दे। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह से दिन गिनना करते थे। और यही नहीं, यहूदी लड़के का खतना 8वें दिन होता था, 12 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। आज जब हम अपने हॉस्पिटल्स में सर्जरी होती है किसी की, तो जो पहला दिन होता है रोमन टाइम सिस्टम में, उसे नहीं गिना जाता, उसे डे 0 लिखा जाता है कि आज कोई दिन नहीं है, कल से एक दिन होगा। लेकिन यहूदियों के यहाँ उसी दिन को दिन गिन लिया जाता था। और आज आपके यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि आपको डबल बातों पर चल रहे हैं, आप रोमन टाइम सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ आपके साथ वो भी जुड़ा हुआ है। आपका बच्चा अगर शाम 6 बजे भी पैदा हो या रात 11 बजे भी पैदा हो, तो आप उसकी बर्थडे का दिन वही रखेंगे जो उस 11 बजे के टाइम पे उसका था। आप उसको एक दिन ही गिरदानेंगे, आप उसको दूसरी तरह से नहीं लेंगे। लिहाजा हमें यह देखना है कि यहूदी दिनों को कैसे गिना करते थे। मेरे भाई ने बड़ा वक्त सर्फ किया है और उन्होंने बताया आपको कि बाइबल के कुछ हवाला जात में लिखा है, मत्ती 26 बाब, मत्ती 27 बाब, मरकस 14 और मरकस 15 में लिखा है कि 3 दिन, और फिर कुछ जगहों पे तीसरे दिन भी लिखा है, मत्ती 16, मत्ती 17, मत्ती 20, और फिर तीसरा दिन लूका 24 और लूका 19 और लूका फिर ऐसे करके बाद तीसरा दिन लिखा है। और ये भी लिखा है कि 3 दिन बाद। और हर किसी ने यसु मसीह के कब्र में रहने की बात को बयान किया है, और किसी ने उसके लिए 3 दिन बाद, मरकस 9 में लिखा है और वो कत्ल होने के बाद 3 दिन के बाद जी उठेगा। मरकस 10 में लिखा है वो कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेगा, और फिर 3 दिन के बाद जी उठेगा, और फिर 3 दिन 3 रात जो यूना में लिखा है, और फिर मत्ती 12 बाब उसकी 40 आयत में लिखा है कि वो 3 दिन रात। मेरे भाइयों, ये तज़ाद नहीं है। ये बाइबल के मुसन्निफीन ने इस बात को जब एक्सप्लेन किया है तो ये हम पल्ला और हम माने इस्तिलाहात हैं एक ही टाइम पीरियड को बयान करने के लिए। एक ही टाइम पीरियड को बयान करने के लिए ये हम पल्ला और हम मानी इस्तिलाहात जो हैं वो यूज़ की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में से मैं आपको एक एक हवाला पढ़ के सुनाता हूँ,
جو کہ ایک ہی ٹیکسٹ کے بارے میں ہے، ایک ہی بات کے بارے میں ہے۔ مرکز 8:31 میں لکھا ہے وہ قتل کیا جائے گا اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ متی 16:21 میں لکھا ہے قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لوکا 9:22 میں لکھا قتل کیا جائے گا اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ آپ نے دیکھا کہ تینوں انجیلوں کے جو مصنف ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متی کی انجیل عبرانی میں لکھی گئی تھی اور باقی اناجیل جو تھیں جو یونانی میں لکھی گئی تھیں۔ متی کی انجیل یہودیوں کے لیے خاص طور پر لکھی گئی تھی اور وہ عبرانی میں لکھی گئی تھی۔ متی کی انجیل کا ٹوٹل طرز تحریر جو ہے وہ عبرانی ہے، وہ آپ کو پرانے عہد نامے کے ساتھ میچ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں آپ کو کچھ اور حوالہ جات دکھانا چاہتا ہوں جس میں ہم پلہ جو یہ دنوں کو گننے کی بات ہے یا ٹائم پیریڈ کو کرنے کی بات ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ پرانے عہد نامے سے مثال پیش کرتا ہوں۔ پہلا سلاطین 12 باب اس کی 5 آیت، سلیمان کے بیٹے رجمام کے متعلق، تب اس نے ان سے کہا ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ اور یہی واقعہ دوسرا تواریخ 10:5 میں بیان کیا گیا، تو وہاں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا 3 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ ایک ہی واقعہ ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا 3 روز کے لیے چلے جاؤ اور اس کے بعد آنا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد آنا، یعنی کہ ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے وہ 2 اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے۔ یہ ان کا عبرانی طرز تحریر اور ان کی بات چیت کرنے کا انداز تھا۔ اسی طرح اگر آپ پہلا سیموئیل 30 باب اس کی 12 آیت میں ایک مصری نوجوان جو عملیکی کا نوکر تھا اس کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں پہلا سیموئیل 30:12 میں، اس میں لکھا ہے اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی اور نہ پانی پیا تھا اس نوکر نے۔ اور پھر پہلا سیموئیل 30 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ مصری نوجوان جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے آقا نے مجھ کو چھوڑا کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ اب وہ دیکھیں وہ صرف 3 دن کی بات کر رہا ہے کہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا اور میرا آقا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اور شروع میں اسی بات کے لیے کہا گیا کہ 3 دن اور 3 رات سے میں نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ یہ ہم پلہ اور ہم معنی اصطلاحات جو ہیں یسوع کے قبر میں رہنے کے عرصے کے لیے اناجیل میں اسی طرح سے استعمال کی گئی ہیں، جن کے معنی ہمیں بائبل میں نے آپ کو بتایا کہ میں 20 آپ کو مثالیں جو ہے وہ بائبل میں سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایک ہی عرصے کے لیے ہونے والی اصطلاحات ہیں۔ اب اگر آپ کو میں بائبل میں سے صرف یسوع مسیح کے بپتسمہ کے بارے میں جب انہوں نے روزہ رکھا اس کے بارے میں اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جو یہودی تھے وہ اس بات کو لیا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ متی کے لکھنے کا انداز آپ دیکھیے گا، اس کے بعد مرکز کے لکھنے کا انداز دیکھیے گا، لوکا کا، کیونکہ متی عبرانی میں لکھ رہا ہے، مرکز یونانی میں لکھ رہا ہے اور لوکا بھی یونانی میں لکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں مرکز جب لکھے گا وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا، جب مرکز لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا۔ جب لوکا لکھے گا تو لوکا 4 باب اس کی پہلی آیت اسی بات کو، جب اس کا کیمرہ کھلے گا تو اس کے کیمرے کا لینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی زبان دانی فرق ہے، تو وہ لکھے گا 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ لیکن جب متی لکھے گا جو کا خالص عبرانی طرز تحریر رکھتا ہے، جو کہ پرانے عہد نامے کی طرز تحریر کا حامل ہے، عبرانی طرز تحریر، وہ لکھے گا متی 4 باب اس کی 2 آیت، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ متی جب بھی اس بات کو کہے گا دن والی بات کو تو وہ ہمیشہ کہے گا 40 دن اور رات، وہ راتوں کو ساتھ ملائے گا۔ اور یہ عبرانی محاورہ ہے، عبرانی میں جو یہودی ہیں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بھائی 3 یوم لیلہ کے لیے میں کراچی جا رہا ہوں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں اس کے لیے یوم لیلہ اکٹھا بولتے ہیں، اور یہ یوم لیلہ کوئی مسلمانوں کے لیے نئے الفاظ نہیں ہیں، میرے دوست اس سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن شریف میں اور عربی زبان دانی میں یوم دن کے لیے اور لیلہ رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عبرانی میں یہ عام ان کا بیان تھا کہ وہ بولا کرتے تھے میں 3 یوم لیلہ کے لیے۔ اور جب یسوع مسیح کی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن انہیں جب مصلوب کیا گیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے
انہیں دفن کر دیا گیا کیونکہ سبت کی تیاری کا دن تھا اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ لاش جو ہے وہ لٹکی رہے، اور لہٰذا یہودی اسے ایک دن گن لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو کرنیلیس کی مثال سے دکھایا، جیسا کہ میں نے آپ کو آستر کی مثال سے دکھایا، جیسا کہ میں آپ کو پہلا سیموئیل میں سے دکھایا کہ وہ اس کو ایک دن گن لیں گے، اور اس کے بعد ہفتے کا پورا دن رات وہ اس کو ایک دن ہی گنیں گے، اور جب اتوار کو صبح یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ اس کو بھی ایک دن ہی گنیں گے، لہٰذا وہ اس کو 3 دن ہی گنیں گے۔ اور جب وہ اسے اپنے اپنے یونانی میں یا عبرانی میں لکھیں گے تو کوئی اس کے لیے یوم لیلہ لفظ استعمال کر دے گا اور کوئی اس کے لیے صرف دن لفظ استعمال کر دے گا۔ اور جیسا کہ آپ بھی اگر کہیں کہ جی میں 5 دن کے بعد لاہور کراچی سے واپس آیا ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ راتیں وہاں نہیں تھے؟ راتیں آپ سکردو چلے جاتے تھے؟ نہیں، یہ آپ کے بولنے کا انداز ہے کہ جب آپ دن بولتے ہیں تو اس میں راتیں شامل ہوتی ہیں، اور جب آپ راتیں ساتھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 24 جمع 24 جمع 24 جمع 72 گننا شروع کر دیں، جیسے کہ آپ نے ٹیکسی کرائے پر لی ہوئی ہے اور اس کے گھنٹے گن رہے ہیں۔ یہ اس پرانے وقت کی بات ہے۔ ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے یسوع مسیح کے یہ کہے الفاظ کہ وہ 3 دن رات قبر کے اندر رہیں گے وہ پورے ہوتے ہیں، کہ جمعے کا روز بھی استعمال ہوا، ہفتے کا بھی اور اتوار کا بھی، اور یہودیوں نے نہ تو اس کا کبھی سوال اٹھایا اور نہ انہیں اس بات پہ اعتراض ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ٹائم سسٹم کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے نام کی غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے جو لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے کہ وہ باتوں کو سمجھیں۔ کنکلوسیو ریمارکس دیتے ہوئے بھائی نے کہا، میں اپنے بات کو دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ جو لکھا کہ میں 3 دن رات اور زمین کے اندر رہوں گا، تو یہ بات انہوں نے کہا کہ پوری نہیں ہوئی اور ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، تو ان کی سمجھ کے لیے نہیں لیکن میں اپنے دوستوں کی سمجھ میں لیے اسے تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں، اور 1-2 بھائی بھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں۔ تو اس میں میں نے بتایا کہ دراصل یہ بات جو ہے اسے سمجھنے کے لیے جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق اسے سمجھا جائے، کتاب مقدس کے مطابق سمجھا جائے۔ 2 دفعہ پہلا کرنتھیوں میں لکھا گیا ہے کہ اسے کتاب مقدس کے لیے مطابق سمجھا جائے، یعنی کتاب مقدس کے ٹائم سسٹم میں رہتے ہوئے، آپ اسے رومن ٹائم سسٹم کے مطابق نہ سمجھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی دن کے تھوڑے سے حصے کو بھی پورا دن گنتے ہیں، اور یہودی ہی نہیں، آج آپ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کا بچہ رات 11 بجے بھی پیدا ہو تو آپ اس کو وہ پچھلے دن میں ہی گنتے ہیں، اور اگر آپ شام کو بھی کوئی کام کریں تو آپ اسے پورا دن ہی گنتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ 2 روزہ سیمینار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اس کا مطلب ہے 24 جمع 24 48 گھنٹے سیمینار ہوتا رہے گا۔ یہ عمومی رویہ ہے بات کرنے کا کہ شام 5 سے 10 بجے تک سیمینار رہے گا، لیکن لکھا یہی جائے گا کہ 2 روزہ سیمینار۔ یہ عمومی رویہ ہے۔ خصوصی رویہ جب جیسے جیسے ٹائم نے ترقی کی، میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد نامے میں ٹائم کو اتنا لوگ اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے تھے، اور پھر نئے عہد نامے میں اسے مزید سمجھنے لگے، اور آج وہ دور ہے کہ آپ ٹائم کو سیکنڈز میں بھی سمجھتے ہیں، اور یہاں تک آپ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب یسوع مسیح کو جمعے کی شام سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے دفنایا تو وہ ایک دن ہی اسے تصور کرتے ہیں، اور یہودی اسی طرح سے گنا کرتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا، کیونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ انہیں دفنا چکے تھے، کیونکہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی سبت شروع ہو جانا تھا، اور وہ کوئی کام کرنے کے اپنی شریعت کے مطابق مجاز نہیں تھے۔ لہٰذا ہفتے کا سارا دن اور رات وہ قبر میں رہے تو اس کو ایک دن کہہ لیں یا ایک رات کہہ لیں، یہ یہودی محاورہ ہے جسے یوم لیلہ وہ بولتے ہیں، اور وہ عام الفاظ میں بھی یہی کہتے ہیں میں 3 یوم لیلہ کے لیے ادھر جا رہا ہوں، وہ 3 یوم لیلہ کے لیے، لیکن جب آپ اسے ترجمہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ 3 دن رات ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہوئے بات تھوڑی جو ہے وہ سمجھنے میں فرق آ جاتی ہے۔ آپ ضرور اس وقت اس دور جنہوں نے کہا، جن سے کہا گیا، ان کو ضرور چیک کریں وہ کیسے دیکھتے تھے، کیسے سمجھتے تھے، کیسے سنتے تھے۔ جیسے ایک اردو میں محاورہ ہے کہ اپنی آستینیں چڑھانا، جب آپ اردو میں آستینیں چڑھانے کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کے لیے تیار ہونا، لیکن جب آپ انگلش میں کریں گے پلک یور سلیوز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کے لیے تیار ہونا۔ تو دونوں آپ اس کو جب ترجمہ کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ لہٰذا ہم تو آپ کو یہودی ٹائم سسٹم بتا رہے ہیں،
اور پھر جب اتوار کی صبح یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ اس کو بھی چوتھا دن گنیں گے. اور میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ بائبل میں یہودی دنوں کو کیسے گنا کرتے تھے یہ موجود ہے. اور میں نے کرنیلیس اعمال 10 باب میں سے دکھایا کہ کرنیلیس کس طرح دنوں کو گنتا ہے کہ شام 3 بجے اس نے رویا دیکھی اور اس نے کہا ایک دن ہو گیا. اور آج کے ٹائم سسٹم میں ہم جس دن کام شروع ہوتا ہے اگر وہ شام سے شروع ہو تو ہم اسے نہیں گنتے. جیسا کہ میرا تعلق ہاسپٹل سے بھی ہے تو ہاسپٹل میں جس دن سرجری ہوتی ہے چاہے وہ 12 بجے بھی ہو ہم اسے لکھ دیتے ہیں ڈے 0 لیکن اگلے دن ہم لکھتے ہیں ڈے 1. لیکن یہودیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹھیک 8ویں دن جو ہے اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آج بچہ پیدا ہو تو آپ کا 8واں دن اسے پہلا دن چھوڑنے کے بعد آپ 8 دن گنیں گے. لہٰذا یسوع مسیح نے یہ یہودی ٹائم سسٹم میں رہتے ہوئے یہ بات کہی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی عبرانی میں اس بات کو کہا جائے گا تو وہ عبرانی میں جو فریز یوم لیلہ ہے وہ استعمال ہوتی ہے. لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ جب یسوع مسیح کے روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے تو اس کو جب تینوں جیلوں میں آپ پڑھیں گے تو متی کہتا ہے کہ اس نے 40 دن اور 40 رات کے لیے روزہ رکھا. لیکن جب مرکز بیان کرے گا تو وہ کہے گا 40 دن کا فاقہ کیا اور مرکز کہے گا 40 دن اس نے کچھ نہ کھایا پیا. اور آپ نے دیکھا کہ ان میں فرق آئے گا. میں آپ کو تھوڑے سے مزید اس کے حوالہ جات دکھاتا ہوں کہ اگر آپ عبرانی میں اس کو پرانے عہد نامے کی زبان میں آپ دیکھیں گے تو پیدائش 7 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی. کہ جب بھی وہ بات کریں گے وہ 7 رات ایسے لگائیں گے. اور پھر خروج 24 باب 18 آیت اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. اور پھر ایوب کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب 13ویں آیت لکھا ہے اور جو ایوب کے ساتھ اس کے دوست احباب تھے جب اس پر برا وقت آیا وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ 7 دن اور 7 رات اس کے سامنے بیٹھے رہے اور کوئی اٹھا نہ اور بالکل وہ پورے 24 گھنٹے وہاں بیٹھے. یہ محاورہ تھا. وہ یوم لیلہ لفظ بولا کرتے تھے. اور پھر یہی محاورہ یونا میں آ کر آگے استعمال ہوتا ہے کہ یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہے گا. اور یہی محاورہ جب متی جو کہ عبرانی طرز تحریر کی انجیل ہے جو خالص یہودیوں کے لیے لکھی جا رہی تھی تو وہ اس کو لکھتا ہے 40 دن اور 40 رات زمین کے اندر رکھے گا. اور جب وہ یسوع مسیح کے فاقے کی بات کو بھی بیان کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے 40 دن اور 40 رات کیونکہ یہ عبرانی کا یوم لیلہ کا محاورہ تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے نام کی غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے جو لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے کہ وہ باتوں کو سمجھیں. کنکلوسیو ریمارکس دیتے ہوئے بھائی نے کہا میں اپنے بات کو دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ جو لکھا کہ میں 3 دن رات اور زمین کے اندر رہوں گا تو یہ بات انہوں نے کہا کہ پوری نہیں ہوئی اور ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی. تو ان کی سمجھ کے لیے نہیں لیکن میں اپنے دوستوں کی سمجھ میں لیے اسے تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں. اور 1-2 بھائی بھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں. تو اس میں نے بتایا کہ دراصل یہ بات جو ہے اسے سمجھنے کے لیے جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق اسے سمجھا جائے. کتاب مقدس کے مطابق سمجھا جائے. 2 دفعہ پہلا کرنتھیوں میں لکھا گیا ہے کسی کتاب مقدس کے لیے مطابق سمجھا جائے یعنی کتاب مقدس کے ٹائم سسٹم میں رہتے ہوئے. آپ اسے رومن ٹائم سسٹم کے مطابق نہ سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی دن کے تھوڑے سے حصے کو بھی پورا دن گنتے ہیں. اور یہودی ہی نہیں آج آپ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کا بچہ رات 11 بجے بھی پیدا ہو تو آپ اس کو وہ پچھلے دن میں ہی گنتے ہیں. اور اگر آپ شام کو بھی کوئی کام کریں تو آپ اسے پورا دن ہی گنتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ 2 روزہ سیمینار تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اس کا مطلب ہے 24+24 48 گھنٹے سیمینار ہوتا رہے گا. یہ عمومی رویہ ہے بات کرنے کا کہ شام 5 سے 10 بجے تک سیمینار رہے گا لیکن لکھا یہی جائے گا کہ 2 روزہ سیمینار. یہ عمومی رویہ ہے. خصوصی رویہ جب جیسے ٹائم نے ترقی کی. میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد نامے میں ٹائم کو اتنا لوگ اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے تھے اور پھر نئے عہد نامے میں اسے مزید سمجھنے لگے. اور آج وہ دور ہے کہ آپ ٹائم کو سیکنڈز میں بھی سمجھتے ہیں. اور یہاں تک
آپ سمجھتے ہیں. لہٰذا جب یسوع مسیح کو جمعے کی شام سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے دفنایا تو وہ ایک دن ہی اسے تصور کرتے ہیں، اور یہودی اسی طرح سے گنا کرتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا، کیونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ انہیں دفنا چکے تھے، کیونکہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی سبت شروع ہو جانا تھا اور وہ کوئی کام کرنے کے اپنی شریعت کے مطابق مجاز نہیں تھے. لہٰذا ہفتے کا سارا دن اور رات وہ قبر میں رہے تو اس کو ایک دن کہہ لیں یا ایک رات کہہ لیں. یہ یہودی محاورہ ہے جسے یوم لیلہ وہ بولتے ہیں، اور وہ عام الفاظ میں بھی یہی کہتے ہیں میں 3 یوم لیلہ کے لیے ادھر جا رہا ہوں، وہ 3 یوم لیلہ کے لیے. لیکن جب آپ اسے ترجمہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ 3 دن رات ہو جائے گا. بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہوئے بات تھوڑی جو ہے وہ سمجھنے میں فرق آ جاتی ہے. آپ ضرور اس وقت، اس دور، جنہوں نے کہا، جن سے کہا گیا، ان کو ضرور چیک کریں وہ کیسے دیکھتے تھے، کیسے سمجھتے تھے، کیسے سنتے تھے. جیسے ایک اردو میں محاورہ ہے کہ اپنی آستینیں چڑھانا. جب آپ اردو میں آستینیں چڑھانے کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کے لیے تیار ہونا، لیکن جب آپ انگلش میں کریں گے پلک یور سلیوز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کے لیے تیار ہونا. تو دونوں آپ اس کو جب ترجمہ کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کر لیں. لہٰذا ہم تو آپ کو یہودی ٹائم سسٹم بتا رہے ہیں، اور پھر جب اتوار کی صبح یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ اس کو بھی چوتھا دن گنیں گے. اور میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ بائبل میں یہودی دنوں کو کیسے گنا کرتے تھے یہ موجود ہے. اور میں نے کرنیلیس اعمال 10 باب میں سے دکھایا کہ کرنیلیس کس طرح دنوں کو گنتا ہے، کہ شام 3 بجے اس نے رویا دیکھی اور اس نے کہا ایک دن ہو گیا. اور آج کے ٹائم سسٹم میں ہم جس دن کام شروع ہوتا ہے اگر وہ شام سے شروع ہو تو ہم اسے نہیں گنتے. جیسا کہ میرا تعلق ہاسپٹل سے بھی ہے، تو ہاسپٹل میں جس دن سرجری ہوتی ہے چاہے وہ 12 بجے بھی ہو ہم اسے لکھ دیتے ہیں ڈے 0، لیکن اگلے دن ہم لکھتے ہیں ڈے 1. لیکن یہودیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹھیک 8ویں دن جو ہے اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آج بچہ پیدا ہو تو آپ کا 8واں دن اسے پہلا دن چھوڑنے کے بعد آپ 8 دن گنیں گے. لہٰذا یسوع مسیح نے یہ یہودی ٹائم سسٹم میں رہتے ہوئے یہ بات کہی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی عبرانی میں اس بات کو کہا جائے گا تو عبرانی میں جو فریز یوم لیلہ ہے وہ استعمال ہوتی ہے. لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ جب یسوع مسیح کے روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے تو اس کو جب تینوں جیلوں میں آپ پڑھیں گے تو متی کہتا ہے کہ اس نے 40 دن اور 40 رات کے لیے روزہ رکھا. لیکن جب مرکز بیان کرے گا تو وہ کہے گا 40 دن کا فاقہ کیا، اور مرکز کہے گا 40 دن اس نے کچھ نہ کھایا پیا. اور آپ نے دیکھا کہ ان میں فرق آئے گا. میں آپ کو تھوڑے سے مزید اس کے حوالہ جات دکھاتا ہوں کہ اگر آپ عبرانی میں اس کو پرانے عہد نامے کی زبان میں آپ دیکھیں گے تو پیدائش 7 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی. کہ جب بھی وہ بات کریں گے وہ 7 رات ایسے لگائیں گے. اور پھر خروج 24 باب 18 آیت، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. اور پھر یوب کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب 13ویں آیت لکھا ہے اور جو یوب کے ساتھ اس کے دوست احباب تھے جب اس پر برا وقت آیا وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ 7 دن اور 7 رات اس کے سامنے بیٹھے رہے اور کوئی اٹھا نہ اور بالکل وہ پورے 24 گھنٹے وہاں بیٹھے. یہ محاورہ تھا، وہ یوم لیلہ لفظ بولا کرتے تھے. اور پھر یہی محاورہ یونا میں آ کر آگے استعمال ہوتا ہے کہ یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہے گا. اور یہی محاورہ جب متی جو کہ عبرانی طرز تحریر کی انجیل ہے جو خالص یہودیوں کے لیے لکھی جا رہی تھی تو وہ اس کو لکھتا ہے 40 دن اور 40 رات زمین کے اندر رکھے گا. اور جب وہ یسوع مسیح کے فاقے کی بات کو بھی بیان کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے 40 دن اور 40 رات، کیونکہ یہ عبرانی کا یوم لیلہ کا محاورہ تھا. لیکن اگر آپ اسے انگریزی ٹائم سسٹم میں، رومن ٹائم سسٹم میں رکھ کر سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن میرے مسلمان دوستوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ بہت سی قیاس آرائیاں لگائیں گے. لیکن قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ ہجرت میں اس کی آیت نمبر 12 میں کہ قیاس آرائیوں سے بچو. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قیاس آرائیوں سے بچو، کیونکہ قیاس آرائیاں کر کے جو ہے لاکھوں کروڑوں ایسی باتیں لکھ دی گئیں جن میں بعد کے جنہیں جھٹلانے کے لیے تذکرۃ الموضوعات جیسی کتابیں لکھنی پڑ گئیں. اور قیاس آرائیاں کر کے انہوں نے جو صحیح ترین ان کے مطابق بھی چیزیں تھیں اس میں بھی 8.5 لاکھ کے قریب جو تھی روایات آ گئیں، اور اس پہ ابھی تک بحث ہو رہی ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ نہیں ٹھیک. ایک ہی شخص ہے اور وہ کہے گا کہ میں بخاری شریف کے اس صفحے کو والی حدیث کو مانتا ہوں، اس والی کو نہیں مانتا. میں مسلم شریف کے صفحہ نمبر 5 کو مانتا ہوں، صفحہ نمبر 10 کو نہیں مانتا. اور پھر ادھر سے جب شیعہ حضرات آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے جو مولا ہیں حضرت علی ان کا تو ذکر ہی نکال دیا گیا ہے، یہ تو قرآن میں بھی تحریف کی گئی ہے اور یہ فلاں فلاں لوگوں نے کی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے.
اور ابھی ان کے دن آ رہے ہیں، کبھی ان کی مجلس اٹینڈ کرنے کا آپ کو موقع ملے تو ضرور کیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح سے ان کے مولا کی باتیں نکالنے کے لیے قرآن شریف میں تحریف کی گئی ہے۔ لیکن میں پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ قرآن شریف میں سے ایک آیت دینا چاہتا ہوں کہ سورہ مریم 19ویں سورت ہے اور اس کی 10ویں آیت میں ذکریہ نبی نے یحییٰ نبی کی پیدائش کے متعلق جب اللہ سے نشانی مانگی تو لکھا ہے، کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کرو گے۔ اور وہاں پہ جو عربی میں ٹیکسٹ استعمال ہوا ہے وہ لکھا ہے ثلاثۃ لیلاً، کہ 3 راتیں۔ اور جب تراجم کرتے ہیں، جب قرآن شریف کے ترجمے مارکیٹ میں آتے ہیں جو کہ 3000 کے قریب صرف اردو میں تراجم ہیں، اور ابھی بھی میرے پڑوسی اس پر متفق نہیں ہیں، اور جناب محترم مولانا طاہر القادری نے نیا ترجمہ کیا ہے، اور جناب محترم ذاکر نائک صاحب ایک نیا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کرے وہ بھی کر لیں تاکہ 3500 تک بات چلی جائے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے ثلاثۃ اللیلہ، کہ 3 رات تک تم بات نہیں کر سکو گے، اور جب کہ اس کا ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ تو 3 دن رات، بھئی وہاں تو صرف راتیں لکھا ہے، وہاں تو صرف راتیں لکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن رات، یہ آپ نے کیسے اخذ کا لیا کہ وہ دن کو بھی نہیں بولا کرتے تھے؟ تو وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے بات کی جاتی ہے، یہ اسی طرح سے بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، پھر بات کریں گے۔ شکریہ۔